سب سے پہلے تو آپ ذرا بتا دیں کہ کس طرح کے فراڈ سے اویئر رہنا ہے، کس طرح کا فراڈ اس وقت مارکیٹ میں الرٹ ہے؟ دیکھیں انم، یہ جو NCCI نے جو الرٹ جاری کیا ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے، کیونکہ اور لوگوں کو بڑا سنجیدہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو مواقع ہوتے ہیں کرسمس کے، عید کا تہوار، یا جو اس طرح کی ہماری چھٹیوں کے بھی موقع ہوتے ہیں اور نئے سال کا آغاز ہے، تو لوگ جو ہے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں اور تھوڑا ان کا جو انداز ہے وہ تھوڑا لاپرواہی والا ہوتا ہے، یا جلدی جلدی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا ایک ٹائم ہوتا ہے اسکیمرز کے لیے اور فراڈ کرنے والوں کے لیے، لوگوں کو ان کی جلد بازی سے، ان کی لاپرواہی سے فائدہ اٹھانے کا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف طریقے سے مختلف میسیجز جاتے ہیں، جیسے کسی رائڈر کا میسیج چلا گیا کہ آپ کی کوئی چیز آئی ہے، چاہے وہ کوئی یا کوریئر والے کا چلا گیا، یا اور تو وہ پھر ویریفیکیشن کے لیے کوڈ آپ کو بھیج دیتے ہیں، جو کہ ایکچولی ان کا کوڈ نہیں ہوتا بلکہ آپ کے واٹس ایپ کو ہیک کرنے کا کوڈ ہوتا ہے، یا اگر اس سے بھی زیادہ سنجیدہ دیکھا جائے یا سیریس دیکھا جائے تو میل ویئر کو انسٹال کرنے کا ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ جلد بازی میں فوراً کوڈ بتا دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ ایکچولی ان کے اپنے ہی ڈیوائس کو کمپرومائز کرنے کا کوڈ ہے، یا واٹس ایپ کو کمپرومائز کرنے کا کوڈ ہے، کہ اگر لنک آئے تو فوری جلدی اس لنک پہ کلک کر دیتے ہیں، اگر کوئی سنسنی سی بات ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس میں ان کو کہ ابھی آپ نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو آپ یہ اپرچونٹی لوز کر جائیں گے۔ سو یہ نفسیاتی طور پہ بڑا کھیلتے ہیں صارفین کے ساتھ، اور خاص طور پہ ان موقعوں پہ جب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بزی ہوتے ہیں، یا ٹائم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں کہ لوگ جلدیوں میں ہوتے ہیں اور لنکس پہ فٹافٹ کلک بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ خطرناک ایک تو کتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے، اور ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے یہ فراڈ کرنے والوں کا؟ کس طرح کے ڈیٹا تک پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا بینکنگ انفارمیشن تک پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا واٹس ایپ ہیک کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ میل ویئرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا جو عام الفاظ میں لوگوں کو شاید مال ویئر سمجھنا ہے تو سمجھے وائرس جو ہے وہ جتنا اسٹرانگ سالڈ ہوگا، وہ واٹس ایپ کے لیے ڈفرینٹ ہیں، جس سے صرف واٹس ایپ ہیک ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے شاید آپ نے بھی دیکھا، اور بہت سے جو صارفین سن رہے ہیں انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ ہمارے بہت سے جاننے والے جو ہیں وہ ان کے واٹس ایپ ہیک ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ ہماری بھی ہیلپ لائن جو سائبر ہراسمنٹ کی ہے اس پہ بھی ہمیں بہت زیادہ جو کمپلینس آج کل آ رہی ہیں وہ سائبر ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ فائنینشیل فراڈس ہیں۔ سو ہوتا یہ ہے کہ اگر واٹس ایپ کی ہیکنگ ہو تو واٹس ایپ کے کانٹیکٹس کو جو ہے وہ ہیک کر ان تک رسائی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر امپرسنیٹ آپ کو کرتے ہیں، یعنی کہ وہ انم کا واٹس ایپ ہیک کر کے، مثال کے طور پہ تو انم اپنے آپ کو بنا کے انم کے کانٹیکٹس کو بھیجیں گے کہ میں انم بات کر رہی ہوں، میں اس مصیبت میں ہوں، پلیز مجھے پیسے بھجوا دیں، اور پھر آپ کے کانٹیکٹس یہ سمجھیں گے کہ یہ واقعی انم ہے، اور وہ آپ سے ویریفائی نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ کے آئے ہوئے نمبر سے جو میسج آئے گا وہ اس پہ بلیو کر کے آپ کو یا پیسے بھجوا دیں گے یا ایزی پیسہ بھی۔ تو یہ بہت کامن ہے اس وقت۔ اور جو دوسرا جو اسٹرانگ وائرس کہہ لیں یا جو میل ویئر جس کی ہم بات کریں، وہ ڈیوائسز کو بھی کمپرومائز کرتا ہے، جس سے آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو کانٹیکٹ لسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، ہیکر کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے، تصاویر شیئر ہو سکتی ہیں، آپ کی جو پاس ورڈ سیو ہوئے ہیں آپ کے موبائل میں، چاہے وہ ای میلز کے یا بینکنگ پاس ورڈز ہیں یا کوئی بھی ایپس جن کے پاس ورڈز آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا نگہت، اب جس طرح آپ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ ٹائم ایسا ہے نا، نیو ایئر بھی آ رہا ہے، پھر کرسمس بھی گزری ہے، وہ جان بوجھ کے ایسے ٹائم کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے میں جلدیوں میں اگر کوئی شخص کلک کر لیتا ہے پھر اسے فوری طور پر کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، اگر کوئی کسی نے کلک کر لیا اور اس کو جلدی احساس ہو گیا، اگر یہ واٹس ایپ ہے تو واٹس ایپ کو آپ انسٹال کر کے فوراً ری اسٹال کریں، اور وہ پھر آپ سے آپ کا نمبر جو ہے وہ مانگے گا۔ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں پلیز 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن جس کو ہم 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کہتے ہیں، اس کو انیبل کر لیں۔ یہ آپ کے واٹس ایپ میں بھی ہے یا آپ کی ای میلز میں بھی ہے، یہ ہر جگہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو ہیک کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے ٹیکسٹ کے تھرو یا ای میل کے تھرو یا کوڈ کے تھرو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چونکہ کوڈ آپ کے پاس آ رہا تو آپ وہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو واٹس ایپ کے حوالے سے تو فوراً یہ کریں، اور دوسرے کہ PTA کو فوراً پلیز کال کریں۔ ان کا نمبر اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن PTA کا اسکیمرز کے لیے باقاعدہ نمبر ہے کہ اگر یہ شکایات ہو ان کو رپورٹ کریں، وہ نمبر بتائیں جہاں سے آپ کو میسیجز آئیں یا کالز آئے ہیں، اور پھر جو
کمپنیز ہیں جیسے واٹس ایپ کی اپنی بھی رپورٹنگ میکانزم ہے تو ان کو بھی فوراً رپورٹ کر دیں تاکہ وہ جو نمبرز ہیں وہ بلیک لسٹ ہو جائیں یا وہ اپنے طور پہ جو بھی وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور اگر آپ کے موبائل آپ کو لگتا ہے کہ کمپرومائز ہو گیا اس طرح کا میل ویئر ہے تو پلیز اپنے موبائل کو اپنے سارے پاس ورڈز جو ہیں ان کو چینج کر لیں, سارے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کر لیں. اور میرے خیال میں تو زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے اور جو کہ انکنوینئنٹ بھی ہے کہ آپ اپنے ریسیٹ کر لیں موبائل کو. اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کو خطرہ ہے یا خدشہ ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا. لیکن سب سے اہم بات انم یہ ہے کہ پلیز اپنے جو بھی سافٹ ویئرز ہیں موبائل کے یا آپ کے ڈیوائس کے چاہے لیپ ٹاپ ہے ان کو اپ ڈیٹ رکھتے رہا کریں. ہمیں اکثر اپ ڈیٹ کے الرٹس آتے ہیں اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. وہ ایکچولی آپ کے ڈفرنٹ جو ایپس آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے ڈیولپرز ان ایپس کو مزید اسٹرانگ بنا رہے ہوتے ہیں تو بالکل ان کا نیا ورژن آ رہا ہوتا ہے. اچھا نگہت ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں نا کہ وہ سارے اکاؤنٹس کا پاسورڈ جو ہے وہ ایک ہی رکھ لیتے ہیں تو ان تک رسائی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہیک کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس پر بھی آپ سے کامنٹ لوں گی لیکن ابھی ہمیں ایک لائیو کالر نے راولپنڈی سے فہیم اختر صاحب نے جوائن کیا ہے. فہیم کیا کہیں گے آپ, جو ہمارا آج ٹاپک چل رہا ہے اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ فہیم ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. اچھا نگہت جو میں سوال کر رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یاد دہانی کے لیے کہ مجھے اتنے سارے پاسورڈز یاد نہیں رہتے ہیں تو ایک ہی پاسورڈ ساری جگہوں پہ لگا دیں, تو یہ کتنا سیف ہے یا ان سیف ہے؟ یہ بہت انسیف ہے. یہ تو بالکل ایک آپ پکا پکایا حلوہ جو ہے وہ فراڈیوں کے لیے آج کل رکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پاس ورڈ ہے, وہ جو بھی ان کے پاس جو بھی رسائی ہوگی آپ کے بینک اکاؤنٹس کی, آپ کے مختلف ای میلز کی, آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے وہ پاس ورڈ سب پہ ٹرائی کریں گے. اور اگر تو ایک پاس ورڈ ہے تو پھر تو آپ سمجھے کہ آپ کی پوری آن لائن جو آئیڈینٹی ہے اور آن لائن ڈیٹا وہ کمپرومائز ہو گیا. اور صرف ڈیٹا کی بات نہیں ہے, آپ بیسیکلی آپ فائنینشلی بھی بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو پاس ورڈز اپنے پلیز ڈفرینٹ رکھیں. مجھے پتا ہے یہ بہت مشکل چیز ہے لیکن آج کل پاس ورڈ مینیجرز بھی ہیں جس میں آپ کو صرف ایک پاس ورڈ یاد رکھنا, اس پاس ورڈ مینیجر کے اندر اپنے سارے پاس ورڈ رکھنے کے لیے. ایسے ہی ہے جیسے بینک کا لاکر ہے اور اس میں آپ نے اپنی ساری وہ رکھی اور آپ کے پاس ایک کنجی ہے. میں یہی اگلا سوال یہی کرنے والی تھی. کچھ لوگ اگر ڈفرینٹ بھی رکھتے ہیں تو وہ اپنے واٹس ایپ پہ کہیں نہ کہیں وہ سارے میسیجز کی فارم میں وہ سیو کر کے رکھ لیتے ہیں کہ اچھا یاد دہانی کے لیے میں اس کو میسج کی فارم میں سارے پاسورڈز رکھ دوں. ظاہر ہے وہ بھی بالکل خطرناک ہوگا. اچھا قانونی طور پر اب کیا ہو سکتا ہے ان ہیکرز کے خلاف, یا جن لوگوں کا ڈیٹا ہیک ہو گیا ہے وہ قانونی طور پر کہاں جا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر تو جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسی NCCI آپ اسی کے پاس رپورٹ کر سکتے ہیں انڈر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. لیکن وہ کتنی جلدی اس پہ عمل درآمد کریں گے یا ہیکرز کو پکڑ سکتے ہیں, آئی تھنک وہ ایک بڑا پریکٹیکل سوال ہے. تو ہماری لا انفورسمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اپنی کیپیسٹی کو اور جو کیپیبلٹی ہے ان نئے جو ہیکنگ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں وہ اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو صارفین ہیں وہ بہت جلدی ڈیوائسز تک ایکسس تو کر لیتے ہیں اور نئی ایپس استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو باخبر نہیں رکھتے کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کا نہیں خیال ہے. بہت بیسک مسٹیک جو کوڈ والی ہے, یقین کر اتنے سالوں سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں لیکن بہت پڑھے لکھے لوگ بھی یہ غلطیاں کر جاتے ہیں اور پھر پورا ان کا واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے.